کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے۔ اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے۔ مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہم پیدا کرنے کے لیے، ایہام جس کو کہتے ہیں، احمد بے میم۔ احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا؟ بتائیے۔ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو اس طرح کی باتیں شاعری میں، عوام میں، واعظوں میں، نعت گو لوگوں میں، یہ ان کے ہاں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے، اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک فی ذات قرار دیا جا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ امت آخری امت ہے۔ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت۔ اس امت میں فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے خاص، محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو پروٹیکشن دی ہے۔ حالانکہ نوٹ کیجئے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، جتنی محبت، جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 100واں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں کہا، معاذ اللہ۔ حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تولیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، عشر عشیر، عشر عشیر کا مطلب 100واں حصہ، 1/10 کا 1/10 عشر عشیر، 100واں حصہ بھی محبت، اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہے آج بھی، کٹ مرنے کو تیار ہے۔ ختم نبوت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہین رسالت کا، اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے مسلمان۔ حالانکہ اور چیزیں جو ہیں شریعت کی، ان کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے۔ اب سودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھے
توہین رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے. عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں، لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا. اس سے بھی آگے کا کنٹراسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور کے امتی. امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا؟ کوئی نسبت بنتی نہیں نا. حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے. خدا کا بیٹا نہیں، خدا. سبائی عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی. بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی جو چپکلش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی، پھونکے ماری، بڑکا دیا اس نے. اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے. یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کے وہیں سے پیدا ہوئی. اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو، اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ گرفتار کر کے لایا گیا. تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ اور اس کے 40 پیروکار، تم ہو خدا. حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے. خدا آزمائش کرتا ہی ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو. تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو. حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا. اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ ذرا کنٹراسٹ دیکھیے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے، اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے. اگر اس پر آپ قیاس کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا نسبت و تناسب کے اعتبار سے. امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شے ہونی چاہیے نا، کہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں. یہ بات در حقیقت یہ ہے. یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں. یہ عوام الناس یا علی مدد، کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک. مسجدوں میں یا محمد تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا. مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. شرک فی صفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجئے. شرک فی صفات کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے. پیچیدگی کیا ہے؟ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ عالم ہے، علیم ہے، علامہ ہے، ٹھیک. انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں. لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے. اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے. اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں، لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے.
جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، حفظ کر لیجئے۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے۔ مخلوق کا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا۔ اسی طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے۔ مخلوقات کا وجود حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ اللہ کا وجود لا متناہی ہے، لا متناہی، باؤنڈ لیس، مطلق، بے انتہا، اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت غیر متناہی، باؤنڈ لیس، جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر ان میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے، غیر شعوری طور پر، بغیر سمجھے ہوئے نادانی میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے مثلاً ایک مسئلہ میں یہاں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں۔ علم، اللہ کا علم ذاتی ہے، ٹھیک؟ اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ مخلوقات کل کی کل، کوئی بھی ہو، کسے باشد، وہ فرشتے ہوں، وہ نبی ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ نوٹ کر لیجئے، فرشتوں سے جب کہا گیا تھا ذرا نام بتاؤ تم، تو حضرت آدم کو جو بتا دیے گئے تھے، کیا جواب تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، بس۔ اللہ کا علم ذاتی، مخلوقات کا علم عطائی، اللہ نے دیا جتنا دیا۔ اللہ کا علم قدیم، مخلوقات کا علم حادث، ہم نے کچھ سیکھا، پڑھا، اس سے کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے چلیے ہمیں علم لدنی دے دیا، دل میں ڈال دیا، چلیے وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا، نہ ہم ہمیشہ سے تھے، نہ ہمارا علم ہمیشہ سے تھا۔ اللہ کا علم قدیم، اور جملہ مخلوقات کا علم حادث۔ اور نمبر 3، اللہ کا علم غیر محدود، لا متناہی، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا۔ لیکن مخلوقات، پھر میں کہوں گا کسے باشد، وہ فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کا علم محدود، لا محدود نہیں۔ یہ 3 مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا، جو بڑا جھگڑا ہے، حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ اس میں جو اصل ٹرک ہے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل کلید ہے، وہ کیا ہے؟
پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں، کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ عالم آخرہ، جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے ہی ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جس سے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وحی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ از خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں۔ چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر ایک۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر دو۔ حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے۔ تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تین باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔